حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا میدان جنگ کے بڑے ماہر تھے. بندے کو نا کام زندگی میں ایک آدھی کرنا چاہیے، پر جو کرنا چاہیے سونا کر کے کرنا. ہم سارے کرنا چاہتے ہیں، ہوتا ایک بھی ٹھیک نہیں. سارے کرتے ہیں، ایک کر لو، جتنا کرو اچھا کر کے کرو. بہترین زبردست قسم کے ماہر تھے وہ خالد بن ولید جنگ کے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. تو آپ کو پتہ ہے جناب عمر کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، بڑی برکت ہوئی. فتوحات ہو رہی تھی، جدھر حضرت خالد بن ولید جاتے فتح ہوتی. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی، خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی. ایک بات دلوں میں آئی، حضرت عمر بڑے سمجھدار تھے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فراست عطا کی. سیدنا فاروق اعظم نے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیا، فرمایا میرا خط لے جاؤ، اور عین میدان جنگ میں جہاں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں ان کو جا کے میرا خط دو، ان سے کہو کہ آج کے بعد آپ سپہ سالار کوئی نہیں. اگر آپ نے ایک سپاہی کی حیثیت سے میدان میں لڑنا ہے تو سو بسم اللہ، ورنہ واپس آ جائے مدینہ شریف. یہاں اگر نیچے والے آفیسر کی ترقی اوپر چلی جائے نا تو جو درمیان والا ہوتا ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے جونیئر کو سلوٹ کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر ایک آدمی کو سپہ سالار سے اٹھا کے آپ یہ حضرت عمر دکھانا چاہتے تھے. جناب فاروق اعظم نے کہا ان سے کہیے گا اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ سپہ سالار بھی سپاہی مجاہدین کی صفوں میں لڑے. کمان اب حضرت صاحب بن ابی وقاص کے ہاتھ میں، دل میں ہوتی نہ کوئی اور شے تو واپس آتے. واپس کیا آنا تھا اللہ ماشاءاللہ. ہمارے ہاں تو گروپ بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ. کسی کو کسی غلطی پہ ڈانٹ دیا جائے وہ ملی نقصان کرتا، گروپنگ کرتا ہے. اداروں میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں گروپ بندی کرتے ہیں لوگ. اپنی غلطی نہیں مانیں، گروہ بندی کریں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا حضرت سعد بن ابی وقاص کا. لوگوں کی مختلف آراء تھی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا، جھنڈا جناب سعد بن ابی وقاص کو تھمایا، لوگوں کو اعلان کیا کہ حضرت فاروق نے ابھی نے بنا دیا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور اب آپ مدینہ شریف جائیں گے؟ یہ بھی دل ہے، یہ بھی ایک دل ہے. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے مدینہ شریف کیوں جاؤں گا، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں رہوں گا. کہا جناب آپ سپہ سالار نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں سپہ سالاری کے لیے نہیں لڑ رہا، رب رسول کی رضا کے لیے میدان میں کھڑا ہوں. مجھے سپہ سالاری کی ضرورت نہیں. جب تک آپ اپنے دل کی یہ حالت نہیں بنا لیتے کہ میں جہاں ہوں مدینے والے کا غلام، مجھے کسی گروہ میں نہیں پڑنا، مجھے کسی سختی کا شکار نہیں ہونا. اپنی طبیعتوں کو جب تک ہم نرم نہیں کر. میں ایک دوست آگے ایک دن بھاگے کہنے لگے صاحب ایک گل کرنی ہے. کہ جی کرو. کہنے لگے لوگ مولویوں نے بڑے خلاف ہیں. میں پریشرائز ذرا کم ہوتا ہوں، میرا ایک اپنا سوچ کا معیار ہے. وہ بڑی دوڑ کے بات لے کے اور بڑی اس کا منظر کشی کی کہ جناب بڑے حالات خراب ہیں، نوجوان مولویوں کے بڑے خلاف. تو میں کہ چھٹ یار تو بیعت کر لی، چاہ منگائی آ جا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں پریشانی مجھے اس لیے کوئی نہیں ہوئی کہ تو بہ جا، گل کرنے پانی شانی پلایا، چائے پلائی. تو پھر کہنے لگے جی میں نا 5 7 10 نوجوانوں کے بیچ بیٹھا تھا تو میرا خیال تھا ایک تو علماء کے حق میں بولے، لیکن وہ اللہ ماشاءاللہ جماعت کا ذہنی اور تھا. میں نے کہا آپ ایسا نہیں ہے، 4 5 لوگوں سے آپ ملے، میرے ساتھ چلے. ہاں آپ آئیں. میں کئی دفعہ اندر گھٹ جاتا ہوں کہ یار یہ چڑھتی جوانی اور میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس عمر میں، اور اس طرح تڑپ کے. ابھی مجھے ایک بچے ملے اور دوست ملے جوان، اور مجھے مل کر رو پڑے.
اور پینٹ شرٹ والا بچہ اور کلین شیپ بچہ اور اس طرح کسی دیندار سے مل کے روئے تو بے موسم پھل نہیں. اور میں نے کہا یار آپ بات کو سمجھے, آپ نے جو رنگ بنایا ایسا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے دین کے لوگ ہیں, ہم تو جدھر جدھر جاتے ہیں ہمیں تو ہر طرف جوان ہی یا رسول اللہ کہتے نظر آتے ہیں, انہیں تو حضور کا نام لیتے نظر آتے, ایسی کوئی بات. عرفہ بن ربیع حضور کے غلام ہے, وہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے, روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا. اب تو گزارش ہی کرنی ہے, اب مدعا کیا سنانا ہے, اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے, جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا, وقت دے, معاملات ٹائم دے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی یہودی سارے کا ایک قلعہ بند ہوگا. چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی, کوئی بڑی فصیل لمبی چوڑی, بڑا لمبا چوڑا گیٹ. باہر نہیں نکلتے, باہر نکلے تو جان گولا. ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا, وہ باہر نہیں نکلتے. انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی تھی, کو مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے. جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی, یہ دیوار ہے جی کیسے؟ تو مانے لگے ایمان کی قوت سے. آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی, اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے. توجہ میری طرف رکھیے, یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے. جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں, اب یہودی بدھ مت عیسائی تینوں اندر ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو. صحابہ بولے لا الہ لا خودی کا سر نہا لا الہ الا خودی کا تیغ خودی کا تیغ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان اور 3-4 دفعہ کلمہ پڑھا تو دیوالے للاتے کانپنے لگی. انہوں نے توڑے دروازے باہر آگے, کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کافرو کوئی مانو, ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ آدھا پڑھا ہے. اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ تھا. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈٹ کے پڑھنے لگ جائے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے حکم اذان لا الہ. اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں, سلم کا دا ہے جہاں لا الہ. 12 پکڑو ان کو مارو. جس دن ابو جہل آیا نا بدر میں, اس نے جاسوس بھیجا. محمد بن عنیہ تھے یا عروہ بن مسعود, 2 مختلف نام کتابوں میں آتے. وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس. ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے, کچھ بچے, کچھ بوڑھے, کچھ کمزور ہیں. ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو, گھوڑوں کی پشتوں پہ. جنگ کیا کرنی ہے, تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں, لڑ یہ نہیں سکتے, باندھ لو, لے چلتے ہیں مکے, وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کر دو. محمد بن عنیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر, تلواریں کوئی نہیں, زرہیں کوئی نہیں, پر میں ان کا ایمان دیکھایا, میں ان کا ایمان ہے. فرمایا سب نے جولیاں اٹھائی اور یہ کہہ رہے یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا, ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے ہیں. ان کا ایمان میں حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا ملک شام پہ, حملہ کیا.
یہودی باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا، مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا۔ کس کی قوت؟ ایمان۔ کس کی قوت؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ۔ تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے کا، یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے، اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا۔ اور کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر۔ حضرت خالد بن ولید، اور بھائی طاقتیں ایمان کی قوت سے ملتی ہیں، ہمت ایمان کی قوت سے۔ فرمایا بلا سارے یہودی، سارے آ گئے۔ فرمایا تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے، پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے، پانی کے گلاس پی گئے، 18 رکعتیں نفل بھی پڑھ گئے۔ ہر 2 رکعتوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ دے تو کتنے یہودی کلمہ پڑھ جاتے، کتنے غیر مسلم۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ بولے تو صحیح ہے، بولے ایمان بڑا قوت والا ہوتا، بڑا قابل۔ اس کا پتہ کب چلے گا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کروڑوں نجائز روپیہ سامنے پڑا ہو اور بچہ عید کے لیے کپڑے بھی مانگ رہا ہو، لیکن انسان ناجائز پیسے کو ہاتھ نہ لگائے، بچے کو تسلی دے کے سلا دے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحشا خوبصورت عورت، بری عورت، خوبصورت بھی ہو بری بھی ہو، اور دعوت گناہ بھی دے، بچہ جوان بھی ہو خوبصورت بھی ہو خواہشات بھی ہو، اور پھر بھی وہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان۔ یہ تو روز ہمیں پتہ چلے گا، روز پتہ چلے۔ میرے دوست اپنے ایمان کو دیکھ۔ حضرت مصعب ابن عمیر جنگ احد میں میرے نبی، اور یہ بڑا لاڈلا صحابی ہے میرے رسول کا، بڑا لاڈلا، مجھے اس شخصیت سے بڑا پیار ہے۔ ان کا جو بھی کہیں مجھے اشعار کوئی کال ملتا ہے تو میں الگ سے ڈائری پہ لکھتا ہوں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو احد میں حضور نے جھنڈا دیا تھا، ہاتھ میں جھنڈا تھا تو کافر نے ہاتھ کاٹ دیا، جناب مصعب ابن عمیر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ، جب وہ بھی ہاتھ کاٹ گیا تو 2 کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا پکڑا، اور جناب مصعب ابن عمیر کی جب لاش کے قریب میرے نبی پاک گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا انہوں نے سینے